چلے آج ہم بات کر لیتے ہیں پاکستان آرم فورسز کے یو اے وی ٹیکنالوجی کے بارے میں کہ پاکستان آرمی ایئر فورس نیوی کون کون سے یو اے وی استعمال کر رہی ہے، اس میں کون سے یو اے وی پاکستان خود بناتا ہے اور کون سے دوسرے ملکوں سے خرید رہا ہے۔ تھوڑی یو اے وی ٹیکنالوجی کے بارے میں بات کر لیتے ہیں کہ ڈرون یا یو اے وی ان مینڈ ایریل وہیکل بغیر پائلٹ جہاز کو کہا جاتا ہے۔ اس کو ایک گراؤنڈ کنٹرول سٹیشن سے کنٹرول کیا جاتا ہے۔ اس کے دو بڑے فائدے اس ٹیکنالوجی کے، کیونکہ یہ ایک کم خرچ ٹیکنالوجی ہے، یعنی F-16 سے اس کا موازنہ کیا جائے تو F-16 کی پر آور فلائٹ کا جو خرچہ ہے وہ $5000 سے زیادہ ہے، اس کے مقابلے میں یہ یو اے وی کم خرچ ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوسرا، یو اے وی کو مینٹین کرنے کے لیے آپ کو بہت کم لوگ چاہیے، لیکن F-16 اور جو بڑے فائٹر ہیں ان کو مینٹیننس کے لیے، ان کو آپریٹ کرنے کے لیے آپ کو بہت زیادہ ہیومن ایفرٹ چاہیے ہوتی ہے، تو اس لیے اس یو اے وی ٹیکنالوجی کا استعمال حالیہ دور میں بڑھتا جا رہا ہے اور بہت سی آرمی انہیں اپنے ایڈوانس پروگرام کے تحت انہیں استعمال کرتی ہیں۔ یو اے وی کا مطلب ہے ان مینڈ ایریل وہیکل۔ اس کا ایک ایڈوانس بھی قسم ہوتی ہے جسے ہم ان مینڈ کمبیٹ ایریل وہیکل کہتے ہیں۔ ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ جو یو اے وی ہوتا ہے وہ صرف ریکونیسنس، سرویلنس، انٹیلیجنس گیدرنگ وغیرہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن جو یو سی اے وی ان مینڈ کمبیٹ ایریل وہیکل ہے یہ سارے کام کر سکتا ہے، ریکونیسنس، انٹیلیجنس گیدرنگ، سرویلنس وغیرہ، لیکن اس کے ساتھ اسٹرائک بھی کر سکتا ہے، یعنی اس میں ایئر ٹو سروس لانچ میزائلز لگے ہوتے ہیں جس سے یہ کسی بھی ٹارگٹ کو ڈسٹروائے کر سکتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں پاکستان کے ڈرون ٹیکنالوجی کے بارے میں، تو پاکستان مختلف قسم کے یو اے وی اور یو سی اے وی موجود ہیں جو تینوں مسلح افواج استعمال کر رہی ہیں۔ جب امریکہ افغانستان میں آیا تو اس نے دہشت گردوں کو ٹھکانے لگانے کے لیے مختلف علاقوں میں ڈرون سٹرائک کی، تو پاکستان نے اس ٹیکنالوجی کو حاصل کرنے کے لیے امریکہ سے بات کی، لیکن امریکہ نے انکار کر دیا۔ تو اس کی جو وجہ تھی وہ یہ تھی کہ امریکہ کو یہ ڈر تھا کہ پاکستان یہ ٹیکنالوجی چین کو دے دے گا، تو اس لیے امریکہ نے پاکستان کو یہ ٹیکنالوجی نہیں دی، لیکن پھر بھی پاکستان نے مختلف ممالک کے ساتھ مل کر یو اے وی پروگرام کو شروع کیا۔ اب ہم مختلف ڈرون ٹیکنالوجیز کے بارے میں بات کرتے ہیں جو پاکستان استعمال کرتا ہے۔ سب سے پہلے آتے ہیں ٹارگٹ ڈرون۔ اس میں ابابیل اور باز نامی ڈرون پاکستان ایئر فورس استعمال کری ہے۔ ٹارگٹ ڈرون دراصل جب ایئر فورس اپنے پائلٹس کو ٹرین کرتی ہے تو انہیں ایئر ٹو ایئر ٹارگٹ انگیجمنٹ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یعنی جب ایئر فورس کا پائلٹ میزائل لانچ کرتا ہے اپنے کسی ٹارگٹ کے اوپر تو اس کو آگے جو ٹارگٹ ڈسٹرائے ہوتا ہے وہ ٹارگٹ ڈرون کہلاتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ آتے ہیں شارٹ رینج اور ٹیکٹیکل رینج ریکونسنس یو اے وی۔ اس مقصد کے لیے پاکستان مختلف قسم کے یو اے ویز استعمال کر رہا ہے۔ ریکونسنس آپ کو پتہ ہے مشن پلاننگ میں بہت امپورٹنٹ کردار رکھتی ہے، کیونکہ جب آپ کسی علاقے میں سٹرائک کرنے کے لیے جاتے ہیں تو اس سے پہلے ریکونسنس کرتے ہیں، اس علاقے کے بارے میں جانتے ہیں، اپنے ٹارگٹ کے بارے میں معلومات لیتے ہیں، تو اس کے لیے ریکونسنس بہت اہم ہوتی ہے۔ تو اس مقصد کے لیے پاکستان مختلف یو اے وی استعمال کرتا ہے جس میں فیلکو یو اے وی، ستوما جاسوس اور گڈز شاپر اور گڈز اپکاب شامل ہیں۔ یہ یو اے ویز مختلف قسم کے کام سر انجام دے سکتے ہیں ریکونسنس کے علاوہ۔ یہ فیلکو جو ہے پاکستان کا پہلا بنایا ہوا یو اے وی تھا۔ یہ پاکستان نے اٹلی کی کمپنی کے ساتھ مل کر بنایا تھا پاکستان ایئروناٹیکل کمپلیکس میں، جو مختلف قسم کے ریڈار اور سینسر لگے ہوئے ہیں جو مختلف کام سر انجام دیتے ہیں۔ یہ یو اے وی پاکستان نے سوات آپریشن میں استعمال کیا۔ یہ تقریباً 18 گھنٹے تک ہوا میں اپنا کام سر انجام دے سکتا ہے۔ فیلکو یو اے وی کی میکسیمم سپیڈ 216 کلومیٹر پر آور ہے۔ اب ہم بات کریں گے ستوما جاسوس کی جو دوسرا ریکونسنس یو اے وی ہے۔ یہ بھی اسے پاکستان کی کمپنی ستوما نے بنایا ہے۔ ستوما پاکستان کی ایک یو اے وی میکنگ کمپنی ہے۔ یہ ٹیکٹیکل ریکونسنس بھی کر سکتا ہے۔ اسے گراؤنڈ کنٹرول سٹیشن سے کنٹرول کیا جاتا ہے جس میں لائن آف سائٹ ڈیٹا لنک کے ذریعے اس کو کنٹرول کیا جا رہا ہوتا ہے۔ اس میں کے اندر ڈے ٹائم لو لائٹ کیمرہ لگا ہوا ہے۔ اس کا ایڈوانس ورژن بھی ہے جسے نیوی استعمال کرتی ہے جس کا نام ستوما براوو پلس ہے۔ اسے ایئر ویپن کمپلیکس نے بنایا ہے۔ یہ 5 سے 6 گھنٹے تک ایئر بورن ہو سکتا ہے۔ اس کی میکسیمم سپیڈ 180 کلومیٹر پر آور ہے۔ اس ستوما براوو پلس کے اندر ریئل ٹائم ڈیٹا لنک بھی لگا ہے اور نیویگیشن سسٹم بھی لگا ہوا ہے۔ اب میں پاکستان کے بہت ہی ایڈوانس یو اے وی کی بات کروں گا جو کہ ریکونسنس یو اے وی ہے جس کا نام گڈز اکاب ہے۔ اسے پاکستان کی کمپنی گڈز نے بنایا ہے۔ یہ ایک ٹیکٹیکل یو اے وی ہے۔ اکاب یو اے وی جو ہے یہ آرمی اور نیوی استعمال کرتی ہیں۔ اسے مختلف کاموں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ بیٹل ڈیمیج اسیسمنٹ
اس سے کی جاتی ہے یعنی جب دشمن پر آپ حملہ کر چکے ہوتے ہیں تو اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ دشمن کا کتنا نقصان ہوا تو بیٹل ڈیمیج اسیسمنٹ کر سکتے ہیں، یہ ریکونیسنس یہ کر سکتا ہے، آرٹلری فائر کریکشن کر سکتا ہے، یعنی جب آپ ہیوی آرٹلری گن جن کی رینج 30 کلومیٹر سے زیادہ ہوتی ہے تو آپ جب اس جگہ فائر گرا رہے ہوتے ہیں اس فائر کو کریکٹ کرنے کے لیے بھی یہ UAV استعمال ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ سرچ ریسکیو، انٹرنیٹ سیکیورٹی، روٹ مینٹیننس اور بہت سے کام اس UAV سے سر انجام دے سکتے ہیں۔ اس کی سپیڈ تقریباً 150 کلومیٹر ہے۔ عقاب UAV تقریباً 6 گھنٹے تک ایئر بورن ہو سکتا ہے۔ اس کے اندر بھی ملٹی سینسر لگے ہوئے ہیں، GPS بیس ٹریکنگ، ریئل ٹائم ڈیٹا لنک اس کے اندر لگا ہوا ہے، ٹریکنگ اینڈ لوکیٹنگ سسٹم بھی اس کے اندر لگا ہوا ہے۔ اب میں پاکستان کے UCAV یعنی ان مینڈ کمبیٹ ایریل وہیکل کی بات کروں گا۔ پاکستان کے پاس براک نامی اسٹرائک ڈرون ہے، یہ UAV ریکونسنس انٹیلیجنس گیدرنگ کے علاوہ اسٹرائک بھی کر سکتا ہے۔ اس کے ساتھ لیزر گائیڈڈ ایئر ٹو سرفیس لانچ میزائل لگا ہوا ہے، یہ پاکستان کا پہلا لیزر گائیڈڈ میزائل ہے۔ یہ آپریشن ضرب عضب میں اس نے ایک ہائی ویلیو ٹارگٹ کو انگیج کیا تھا۔ اس لیزر گائیڈڈ میزائل کا وار ہیڈ ہائی ایکسپلوزیو وار ہیڈ ہے، اس میں سنگل سٹیج راکٹ موٹر لگی ہوئی ہے۔ اس نے تیرا ویلی آپریشن خیبر 1 میں بھی بہت سا کام سر انجام دیے۔ یہ بھی ایک ملٹی سینسر UAV ہے اور یہ تقریباً 12 گھنٹے تک ایئر بورن ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان ایئر فورس CH-4 UAV استعمال کر رہی ہے۔ پاکستان مستقبل میں CH-5 ڈرون چائنا سے حاصل کرے گا۔ یہ ٹیکنالوجی آف ٹرانسفر کی بنیاد پر پاکستان سے حاصل کر کے اسے نیسکوم کی کمپنی تیار کر رہی ہے۔ کچھ معلومات یہ ہیں کہ پاکستان نے اس کی ٹیسٹ فلائٹ بھی شروع کر دی ہے۔ یہ تقریباً 16 میزائل کو کیری کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور 120 گھنٹے تک ایئر بورن ہو سکتا ہے۔ اس میں ایک پسٹن انجن لگا ہوا ہے، تو یہ ایک بہت ہی ایڈوانس UAV ہے جو پاکستان فیوچر میں حاصل کرے گا۔ تو یہ تو ہوگی پاکستان کی ڈرون ٹیکنالوجی۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔